یہ دن تھا 14 اگست 2005 کا اور وقت صبح 9:07 جب ہیلوز کی فلائٹ 522 نے سائپرس کے لانیکا ایئرپورٹ سے ایتھنز کے شہر گریس کے لیے اڑان بھری۔ جہاز میں اس وقت 115 مسافر اور 6 کریو ممبر سمیت 121 لوگ سوار تھے۔ جہاز کا کنٹرول ہینسن مارٹن نام کے پائلٹ کے ہاتھ میں تھا، جن کے پاس 16,900 فلائنگ آورز کا تجربہ تھا۔ ان کے ساتھ کو پائلٹ کے طور پر موجود تھے پیمپوس چارلیموس، جو اپنی پروفیشنل لائف میں تقریباً 7,549 گھنٹے فلائی کر چکے تھے۔ رن وے سے ٹیک آف کرنے کے 5 منٹ بعد یعنی 9:12 پر جہاز 12,040 فٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا۔ اس ہائٹ پر اچانک کاکپٹ میں ایک الارم بجنے لگا۔ جب پائلٹس نے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ کا الارم تھا۔ پائلٹس کو یہ والا الارم سن کر حیرت کا شدید جھٹکا اس لیے لگا کہ ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ اس وقت سامنے آتی ہے جب جہاز ابھی گراؤنڈ پر موجود ہوتا ہے، لیکن 12,000 سے زائد فٹ کی بلندی پر اس الارم کا بجنا پائلٹس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس لمحے وہ ابھی ٹریفک کنٹرولر کو یہ سب بات بتا ہی رہے تھے، اسی دوران کاکپٹ میں موجود کئی سارے الارمز ایک ساتھ بج اٹھے۔ جہاز کے تمام الارمز اتنی شدت کے ساتھ بج رہے تھے کہ ATC تک پائلٹس کی آواز بھی ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مصیبت کئی گنا اس وقت بڑھ گئی جب پلین کا ماسٹر کاشن الارم بھی بجنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پلین کے بہت سے سسٹمز ایک ساتھ اوور ہیٹ ہو چکے ہیں۔ جہاں جہاز کے کاکپٹ میں پریشانی کا یہ عالم تھا تو وہیں پیسنجر کیبنز میں بھی افراتفری مچ گئی، کیونکہ تمام مسافروں کو سانس لینے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کریو ممبرز اگرچہ انہیں پرسکون رکھنے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ فلائٹ کے کیبن میں آکسیجن لیول کم ہو جانے پر مسافروں کے سامنے آکسیجن ماسک اپنے طور پر آٹومیٹکلی خود کار طریقے سے لٹک گئے۔ اس وقت تک جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ دونوں پائلٹس ATC کے ساتھ اس ساری پرابلم کو شیئر کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے، مگر ایئر ٹریفک کنٹرولر تک ان کی آواز ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور چند ہی لمحوں کے بعد جہاز کا رابطہ ATC سے مکمل طور پر منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ اس کے بعد بھی کنٹرول ٹاور والے فلائٹ سے کانٹیکٹ بحال کرنے کی کافی جدوجہد کرتے رہے، لیکن انہیں اس فلائٹ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ گویا فلائٹ جہاز مس پلیس ہو گیا۔ دوسری جانب جہاز اوپر کی جانب اڑتا چلا جا رہا تھا۔ عام طور پر لانیکا سے ایتھنز پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے، یعنی اس جہاز کو تقریباً 10:45 پر ایتھنز میں لینڈ کرنا تھا۔ 9:23 پر یہ پلین 34,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، اور 9:37 پر یہ فلائٹ ایتھنز کی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں پہنچ گئی۔ 10:12 سے لے کر 10:50 تک ایتھنز کے فلائٹ کنٹرول والے اس جہاز سے بار بار رابطہ کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق اس وقت تک جہاز کو ایتھنز کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، لیکن جہاز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر گریس کی گورنمنٹ نے اپنے 2 F-16 جہاز اس فلائٹ کو آسمان میں تلاش کرنے کے لیے بھیجے، اور چند ہی منٹس کے بعد ان دونوں فائٹر جیٹس نے ہیلیوس کی فلائٹ 522 کو کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ڈھونڈ نکالا۔ ان میں سے ایک فائٹر جیٹ کا پائلٹ اپنے جہاز کو اس فلائٹ کے بالکل قریب لے آیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جہاز کے اندر چل کیا رہا ہے۔ F-16 کے پائلٹ کو جہاز کی کاکپٹ میں عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔
کو پائلٹ کی سیٹ پر ایک پائلٹ بیٹھا ہوا تھا، وہیں مین پائلٹ اپنی سیٹ پر سر جھکائے بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے بعد فائٹر جیٹ کے پائلٹ نے اپنے جہاز کو پیچھے کیا اور فلائٹ 522 کی کھڑکیوں سے جہاز کے اندر کا جائزہ لیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مسافر جہاز کے دونوں طرف دو فائٹر جیٹس اڑتے ہوئے دیکھ کر بھی کسی مسافر نے انہیں کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ تمام کے تمام اپنی سیٹس پر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد فائٹر جیٹس کے پائلٹس نے دیکھا کہ ایک شخص کیبن سے نکل کر پلین کے کاکپٹ کی جانب جا رہا ہے، اور پھر وہ کچھ ہی دیر کے بعد مین پائلٹ کی سیٹ پر اسے تھوڑا سا کھسکاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس شخص کو کاکپٹ میں آتے دیکھ کر فائٹر جیٹ کے پائلٹ نے ہاتھ ہلا کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ شخص بھی فائٹر جیٹس کے پائلٹس کو کچھ بتانا تو چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران فلائٹ 522 کے لیفٹ انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور یہ جہاز ایک جانب کو جھکتے ہوئے تیزی سے زمین کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیا آنے والا پائلٹ جو پیسنجر کیبن سے پائلٹس کیبن میں آیا تھا، وہ شخص جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں صاف ناکام نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے جہاز کے رائٹ انجن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب دونوں انجن بند ہو چکے تھے۔ اب جہاز پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور پھر 12:04 پر ایتھنز سے تقریباً 40 کلومیٹر دور یہ جہاز پہاڑوں میں گر کر کریش ہو گیا۔ اس حادثے میں جہاز میں موجود 121 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ ذرا ان فائٹر جیٹس کے پائلٹس کی حالت چیک کیجئے کہ جن کے سامنے وہ جہاز تباہ ہونے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ صرف ایک تماشائی بن کر اسے دیکھ تو سکتے تھے، لیکن ان 121 لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد فلائٹ 522 کے کریش ہونے کی خبر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی۔ فوری طور پر ریسکیو آپریشن لانچ کیا گیا اور 121 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ایک ایک کر کے وہاں سے ڈھونڈ نکالی گئی، لیکن جب اس افسوسناک حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ان ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ہولناک انکشافات سامنے آئے۔ ٹاپسی رپورٹس میں بتایا گیا کہ جہاز کے پائلٹ سمیت تمام مسافر بھی جہاز کریش ہونے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ اب بڑا سوال یہ سامنے موجود تھا کہ جب پائلٹ سمیت تمام لوگ جہاز کریش ہونے سے پہلے ہی مر چکے تھے تو 2 گھنٹے تک جہاز کا کنٹرول کس کے پاس رہا؟ کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا تھا جو پیسنجر کیبن سے کاکپٹ میں آتا ہے اور جہاز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ فلائٹ اٹینڈنٹ اینڈریو پروٹومو تھے۔ یہ اینڈریو پروٹومو ہی تھے کہ جنہوں نے جہاز کو اس وقت تک سنبھالے رکھا، اور آخر میں ایک ٹریفک کنٹرولر کو انہی کی آواز سنائی دی تھی۔ اینڈریو نے 5 بار مے ڈے مے ڈے مے ڈے مے ڈے مے ڈے کر کے ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اینڈریو کے پاس جہاز اڑانے کی ابتدائی ٹریننگ تو موجود تھی، لیکن ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ بوئنگ 737 جیسے بڑے جہاز کو کنٹرول کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ فلائٹ 522 کو آبادی سے دور لے جانے میں کامیاب رہے۔ لیکن جب اس جہاز کے کریش ہونے کی وجہ جاننے کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے یہ سمجھا گیا کہ جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ چکے تھے، اسی وجہ سے یہ جہاز تباہ ہو گیا۔ لیکن اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو جہاز کریش ہونے سے پہلے ہی مر چکے تھے، تو پھر یہ پراسرار واقعہ تھا کیا؟ تبھی ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی نظر جہاز کے پینل پر موجود ایک بٹن پر پڑی تو اس نے افسوس اور نیم غصے کی حالت میں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ساختہ کہا، اوہ مائی گاڈ! یہ بٹن تھا جہاز کے اندر ہوا کے پریشر کو سیٹ کرنے والا۔ اس بٹن کو دیکھتے ہی اس آفیسر کے سامنے ساری کہانی کھل گئی۔ یہ بٹن جہاز کے اندر ہوا کے پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جہاز کا انجن جب کام کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ باہر سے ہوا کھینچ کر
جہاز کے اندر بھی بھیجتا رہتا ہے تاکہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسلسل آکسیجن ملتی رہے۔ عام طور پر پریشر کنٹرول کرنے والے اس بٹن کو آٹو موڈ پر ہی رکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اگر اسے مینول کرنا پڑے تو جہاز کے پائلٹ یا کو پائلٹ کو مسلسل اس پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ اس حادثے میں ایک دن پہلے بوئنگ 737 جب روٹین کی سروس پر گیا تھا تو وہاں اس کی سروس کرتے ہوئے کسی ورکر نے لاپرواہی سے اس بٹن کو مینول موڈ پر کرتے ہوئے جہاز کو واپس فلائٹ کے لیے بھیج دیا، اور ٹیک آف کرنے سے پہلے پائلٹ یا کو پائلٹ کا دھیان اس جانب گیا ہی نہیں کہ جہاز میں آکسیجن لیول اور اس کا پریشر سیٹ کرنے والا بٹن آٹو کی بجائے مینول موڈ پر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے جہاز کے اندر آکسیجن کا لیول گرنے لگا، اور جب کاکپٹ کے اندر الارم بجنا شروع ہوئے تو جہاز کے دونوں پائلٹس نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش تو شروع کر دی، لیکن ایک مرتبہ بھی ان کا دھیان اس بٹن کی جانب نہیں گیا۔ یہی وجہ تھی کہ کاکپٹ کے اندر بھی آکسیجن لیول کم ہونا شروع ہو گیا اور دونوں پائلٹس بے ہوشی کی جانب جانے لگے۔ پیسنجر کیبن میں تو آکسیجن لیول کم ہونے پر آٹومیٹکلی ماسک سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کاکپٹ میں ماسک نیچے نہیں گرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آکسیجن نہ مل پانے پر دونوں پائلٹس بے ہوش ہو گئے۔ اسی دوران جہاز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کریو ممبرز اور مسافر بھی ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگے اور موت کی وادی میں اترنے لگے، کیونکہ انہیں بھی آکسیجن دینے کے لیے صرف 12 منٹ تک سپلائی موجود تھی، اور آکسیجن نہ مل پانے پر جہاز میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے دم توڑ رہے تھے۔ جہاز اب آٹو پائلٹ موڈ پر ایتھنز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس میں موجود تمام لوگ مر چکے تھے سوائے ایک شخص کے، جو فلائٹ اٹینڈنٹ اینڈریو تھا۔ وہ شخص اتنی دیر تک زندہ کیسے رہا؟ اینڈریو سکوبا ڈائیور تھا، اور سمندر کی تہہ میں جانے والے سکوبا ڈائیورز اپنی سانس لمبے عرصے تک روکنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کر کے جہاز کے کاکپٹ تک پہنچے اور اسے کنٹرول کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ آخر تک وہ جہاز کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوششوں میں لگے رہے، لیکن وہ جہاز کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ جہاز پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس پلین کریش کے کئی مہینے بعد بالآخر اس کی تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ 121 لوگوں کے مرنے کی اصل وجہ صرف وہی ایک بٹن تھا جو آٹو موڈ کی بجائے مینول پر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس رپورٹ میں یہ تو نہیں کہا گیا، لیکن ہماری نظر میں ان 121 لوگوں کی موت کے اصل ذمہ دار اس پلین کے سروس کرنے والے وہ ورکر تھے کہ جنہوں نے غفلت کے ساتھ اس بٹن کا موڈ چینج کر دیا تھا، مگر پائلٹس کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پائلٹس کو بھی ٹیک آف کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جہاز کے تمام کنٹرول سسٹمز ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں۔ پائلٹس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک سوئچ اور بٹن کی پوزیشن کو چیک کرنا بھی پائلٹس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے پائلٹس کی طرف سے نادانستہ پہلو تہی کی گئی، اور وہ اپنے ساتھ جہاز کے تمام سواروں کو بھی لے کر موت کی لکیر پار کر گئے۔ اس سے ملتا جلتا حادثہ 238 مسافروں کو لے جانے والے MH370 کو پیش آیا۔ اس میں بھی ایئر پریشر کا بٹن مینول پر کر دیا گیا تھا۔ یہ کسی ٹیکنیشین نے نہیں بلکہ شکی و قلب پائلٹ کی طرف سے کو پائلٹ کو پیسنجر کیبن میں بھیجنے کے بعد ڈور لاک کر کے ظہری احمد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ MH370 کے ساتھ کب کیا کچھ ہوا وہ ملاحظہ کیجئے ہمارے اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔